بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وکلا وعد اللہ الحسنى آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سامعین محترم، آج صحابی رسول جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں چند باتیں عرض کرنی ہے۔ جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہوں یا دیگر صحابہ کرام علیہ رضوان ہوں، یاد رکھیے جتنے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، تمام صحابہ کرام علیہ رضوان نبی علیہ السلام کے جنتی ہیں اور قطعی جنتی ہیں۔ کوئی بھی صحابی رسول ہے، ان کے صحابہ کرام علیہ رضوان کے ساتھ مشاجرات ہوں، ان کے معاملات ہوں، وہ جانے اور صحابہ کرام علیہ رضوان کا رب جانے۔ کسی بھی شخص کو قاضی نہیں بنایا گیا کہ وہ کسی بھی صحابی رسول کے درمیان، کسی بھی صحابہ کے کوئی بھی صحابہ ہیں ان کے درمیان وہ فیصلے کرتا پھرے۔ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے اپنی امت کو، فرمایا کہ لوگو لا تتخذون غرضا بعدی، میرے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد میرے صحابہ کو نشانہ مت بنانا۔ اب کچھ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیہ رضوان کے معاملات کو ان کا مطالعہ کرتے ہوئے صحابہ پر زبان درازی کرتے ہیں۔ یاد رکھیے اہل سنت کا اس بات پر اتفاق ہے، صحابہ کرام علیہ رضوان میں جتنے بھی آپس میں مشاجرات ہوئے، کسی بھی شخص کو ان کے درمیان قاضی اور جج بن کر فیصلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب قرآن کریم نے کہہ دیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سارے صحابہ سے اللہ نے اچھا وعدہ لیا ہے، اور تمام مفسرین نے جو اس کی تفسیر فرمائی ہے وہ جو اچھا وعدہ ہے وہ الجنت، وہ جنت ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیہ رضوان کے بارے میں کافی احادیث کے اندر ان کی جو فضیلت ہے وہ بیان کی گئی ہے۔ اسی طرح قرآن کریم نے واضح دو ٹوک اعلان فرمایا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، فرمائے اللہ صحابہ سے راضی ہے، صحابہ اللہ پاک سے راضی ہیں۔ جب اتنا بڑی دلیل خود خالق کائنات نے اپنے مبارک کلام میں جب بیان فرما دی ہے، تو پھر کیا ضرورت ہے زبان درازی کی، کیا ضرورت ہے صحابہ کرام علیہ رضوان پر انالیسس کرنے کی، جناب فلاں صحابی نے یوں کیا، بھئی آپ لوگوں کو کسی نے جائز نہیں بنایا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ یہ بتائیے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں یا جناب امیر معاویہ افضل ہیں؟ آپ نے فرمایا تھا کہ وہ گھوڑا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے دوڑایا تھا، تو وہ ان کے گھوڑے کے پاؤں کی خاک جو اٹھی تھی، فرمایا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز تو اس کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ لہٰذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیہ رضوان کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرنا کہ معاذ اللہ ان کی آپس میں لڑائیاں ہوئی ہیں، جھگڑے ہوئے ہیں، ہمیں کسی نے جج نہیں بنایا، لڑائیں جھگڑے تو دو بھائیوں میں بھی ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا صحابہ کرام علیہ رضوان کے حوالے سے کسی شخص کو جو ہے وہ بکواسات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں تین روایتیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ آپ کے بارے میں تو کافی روایات موجود ہیں، بلکہ دیگر احادیث کے اندر اگر ایک حدیث بھی آپ کی فضیلت میں نہ آئی ہو تو اللہ کا کلام کافی ہے آپ کی فضیلت کے لیے، اور آپ کی فضیلت خود خالق کائنات نے قرآن میں بیان فرما دی ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے سارے صحابہ سے اچھا وعدہ فرمایا ہے، تو سارے صحابہ میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس میں داخل ہیں۔ اب تین روایتیں جو ہے وہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے آپ کے لیے دعا مانگی، اللہم علمہ الکتاب والحساب وقیل عذاب، کہا یا اللہ میرے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کتاب کا علم بھی عطا فرما اور حساب کا علم بھی عطا فرما، اور ان کو عذاب سے بھی محفوظ فرما۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا حضرت امام احمد بن حنبل نے مسند امام احمد بن حنبل میں روایت کیا ہے، اور اسی طرح اس روایت کو فضائل صحابہ میں بھی لائے ہیں۔ آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا ارشاد فرمائی۔ اسی طرح حضرت
وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، امام بخاری علیہ رحمہ تاریخ الکبیر کے اندر اس روایت کو لائے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کے ساتھ جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن جا رہے تھے اور آپ کے ساتھ سواری پر سوار تھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے معاویہ، تیرا میرے جسم اقدس کے ساتھ کیا مس ہو رہا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا پیٹ آپ کے ساتھ مبارک جسم اقدس کے ساتھ مس ہو رہا ہے۔ تو آپ نے پھر دعا مانگی، اللہم املأہ، یا اللہ اس کے پیٹ کو علم و حلم، علم اور حلم سے ان کو مالا مال فرما۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی، یا اللہ ان کے مبارک پیٹ کو کس سے مالا مال فرما؟ علم اور حلم سے۔ اسی طرح حضرت عبد الرحمن بن ابی عمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا ارشاد فرمائی، اللہم اجعلہ ہادی و مہدیہ، یا اللہ اس میرے امیر معاویہ کو ہادی اور مہدی بنا، خود بھی ہدایت پر اس کو فرما اور اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت عطا فرما۔ جب اتنی بڑی بڑی دعائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے، اسی طرح بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں اور اس امت کے بہت بڑے مفسر قرآن ہیں، اور اس امت کے بہت بڑے محبوب علیہ السلام کی صحابہ میں سب سے بڑے عالم دین ہیں، اور صحابہ کرام علیہ رضوان میں سب سے زیادہ فتویٰ دینے والے اور جن کا علمی مقام جو ہے وہ صحابہ میں زیادہ مشہور تھا، جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کے بارے حضرت امیر معاویہ کے بارے میں کسی نے کچھ کہا تو آپ نے فرمایا دعہ فإنہ قد صحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا چھوڑو، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو صحابی رسول ہیں۔ جب صحابی رسول ہیں تو پھر کسی کو کیا جو ہے وہ مجال ہے اور کسی میں جرت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ محبوب کے صحابہ کو برا بلا کہے۔ تو میرے بھائیو، اگر کوئی شخص، یاد رکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی شخص نے اگر میرے صحابہ کو برا بلا کہا تو نبی علیہ السلام فرماتا فَإِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِينَ يَسُبُّونَ أَصْحَابِي فَقُولُوا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ شَرِّكُمْ، فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص دیکھے میرے صحابہ کو برا بلا کہہ رہا ہے تو تم کہو لعنت ہے تمہارے شر پر، تم نبی کے صحابہ کو برا بلا کہتے ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ قطعی جنتی ہیں اور سارے صحابہ کرام علیہ رضوان کی شان خود قرآن میں بیان فرمائی اور نبی پاک کے فرامین میں بھی یہ حدیثیں موجود ہیں، جس میں نبی علیہ السلام نے اپنے تمام صحابہ کرام علیہ، بلکہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میرا ایک عام غلام جو صحابی رسول نہیں ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں سونے کے پہاڑ کے سونے کے برابر جو ہے وہ اللہ کے راہ میں خرچ کرے۔ فرمایا کہ میرا جو صحابی رسول غلام ہے وہ ایک تھوڑے سے جو اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرے۔ فرمایا کہ غیر صحابی کا سونے کے پہاڑ خرچ کرنا، فرمایا اتنا مقام حاصل نہیں کر سکتے جتنا کہ میرا صحابی رسول جو ہے وہ تھوڑے سے جو اللہ کے راہ میں خرچ کر کے وہ ثواب حاصل کر سکتا ہے۔ جب اتنی بڑی فضیلتیں میرے محبوب کے صحابہ کو اللہ نے عطا فرمائی ہیں، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے پیارے محبوب علیہ السلام کے صحابہ ہی تھے جنہیں حضرت امام ابن اسیر الجزری علیہ رحمہ نے اسد الغابہ فی معرفت صحابہ میں اس کو نقل کیے ہے۔ آپ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے ان اللہ تعالی نظر فی قلوب العباد، اللہ تعالی نے ساری کائنات کے لوگوں کے دلوں کو چیک کیا تھا، دیکھا تھا۔ فرمایا کہ جو سب سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں جو دل پاک صاف شفاف کھرے اور بہت زیادہ تقوی والے تھے، اللہ نے صرف ان دلوں کو صحابی رسول کے مقام پہ فیض فرمایا ہے، ان لوگوں کو صحابی رسول بنایا ہے جو کائنات میں سب سے اعلیٰ ترین ہستیاں تھیں۔ لہٰذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی صحابی کے بارے میں زبان درازی کرنا یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے، سخت حرام ہے، یہ بالکل قطعی حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینے کے مترادف ہے۔ ظاہر ہے محبوب علیہ السلام کے صحابہ ہیں، اگر کوئی شخص بدبخت رسول اللہ کے صحابہ کو برا بلا کہے گا میرے محبوب کو تکلیف ہوگی۔ اگر ایک پیر کو اپنے مرید کی جو ہے وہ گستاخی یا توہین برداشت نہیں ہوتی، ایک استاد کو شاگرد کی بات برداشت نہیں ہوتی، ماں باپ کو اولاد کی بات برداشت نہیں ہوتی، تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کیسے برداشت فرمائیں گے کوئی انسان اٹھ کر محبوب علیہ السلام کے صحابی کو برا بلا کہے؟ لہٰذا ہماری آپ کو سے گزارش ہے جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں زبان درازی کرنا یا دیگر صحابہ کرام کے بارے میں زبان درازی کرنا، بس میرے نبی کا یہ فرمان سامنے رکھیے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فَإِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِينَ يَسُبُّونَ أَصْحَابِي فَقُولُوا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ شَرِّكُمْ، فرمایا جو شخص میرے بھی کسی بھی صحابی کو برا بلا کہے تو تم کہو لعنت ہے تمہارے شر پر،
تو نبی کے صحابہ کو بھونکتا ہے۔ اس حوالے سے میرے بھائیوں، محبوب سے اگر پیار کرنا ہے تو پھر محبوب کے صحابہ سے پیار کرنا ہوگا۔ اسی وجہ سے یہ نعرہ، یہ قرآن کا نعرہ ہے، یہ کسی عام انسان کا نعرہ نہیں ہے۔ یہ مت کہیے کہ کسی شخص نے ایسے کہہ دیا، یہ جو ہر صحابی نبی جنتی جنتی، یہ قرآن کی زبان کا نعرہ ہے۔ قرآن نے فرمایا کُلٌّ وعد اللہ الحسنى، فرمایا اللہ نے سارے صحابہ سے اچھا وعدہ لیا ہے، تو ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ آج کا یہ دور پرفتن دور ہے، چند ٹکے کے لوگ بھی نہیں ہوتے جناب وہ محبوب کے صحابہ کو بھونکیں، نبی کی آل کو بھونکیں، یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ آخر میں ہم یہ عرض کریں گے، 4 چیزوں کا خیال کرنا انشاءاللہ تعالی۔ اگر 4 چیزوں کو ملحوظ نظر رکھیں گے تو آپ دنیا میں بھی کامیاب ٹھہریں گے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ کبھی بھی گستاخ رسول کی حمایت نہ کرنا۔ محبوب علیہ السلام کی گستاخی تھوڑی سی بھی کرتا ہو، اسے تھوک دینا چاہے سے گواہ بھی کیوں نہ ہو۔ پھر اس کے بعد میرے نبی کی آل ہے، پھر میرے پاس نبی کے اصحاب ہیں، اور پھر اس امت کے اولیاء ہیں۔ یہ 4 ہستیاں وہ ہیں کہ جن کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ اور ایک عام ولی کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے من عادى لي وليا فقد آذنت بالحرب، فرمایا جس شخص نے کسی ولی سے دشمنی کی اس کو اللہ تعالیٰ اعلان جنگ فرماتا ہے۔ اگر عام ولی کے بارے میں اللہ اعلان جنگ فرماتا ہے، جو وہ صحابہ کے جن کی ولایت، سارے صحابہ کی ولایت قطعی ہے اور اس پر اتفاق ہے، سارے صحابہ میرے رب کے ولی تھے، اگر ایک عام ولی کی یہ شان ہے، اس کے بارے میں برا بھلا کہنے والا شخص اللہ ان سے اعلان جنگ کرتا ہے۔ آپ سوچئے جو بدبخت میرے نبی کے صحابہ کے بارے میں برا بھلا کہے گا، اللہ ان سے اعلان جنگ کیسے نہیں فرمائے گا؟ تو اس حوالے سے میرے بھائیوں، وہ لوگ خوش نصیب ہیں جو پیارے محمد علیہ السلام کی آل کے بھی نوکر ہیں، میرے نبی کے اصحاب کے بھی نوکر ہیں۔ الحمدللہ اہل سنت کا بیڑا پار ہے، اصحاب حضور نجم ہیں اور نو ہے عطرت رسول اللہ کی۔ انشاءاللہ تعالی ہم اسی عقیدے کے ساتھ زندہ رہیں گے اور اسی عقیدے پہ مریں گے۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو محبوب کے صحابہ کا بھی نوکر بنائے، محبوب کی آل کا بھی نوکر بنائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔